تمہارے اسلام میں عجیب باتیں ہیں کہ ایمان والے عیسائی اور یہودی اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، اگر وہ اپنے سچے دین پر ہیں تو شادی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عیسائی یہودی اس سے مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی، جائز نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تم عیسائی یہودی عورت سے شادی کر لو اور ہم مسلمان عورت سے شادی نہ کریں اور مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی، یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو بدو تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے بہت عجیب بات کہی جو اس کے دل پہ جا کے لگی۔ بدو نے کہا کہ معاملہ یہ ہے، مسلمان عورت جب تمہارے یہاں جائے گی تمہارے گھر میں تو تم تو ہمارے نبی کو مانتے نہیں ہو، عیسیٰ کو مانتے ہو، موسیٰ کو مانتے ہو، محمد رسول اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تو بعض مرتبہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، تم ہمارے نبی کے بارے میں کچھ کہہ دو گے تو اس کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچے گی اور اذیت پہنچے گی، اس وجہ سے اسلام کہتا ہے مسلمان عورت کو ان کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عیسائی یہودی مسلمان کے نکاح میں آتی ہے عورت، تو مسلمان تو جس طرح اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان ہے، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان ہے، اور ان کی شان میں بھی گستاخی کو کفر سمجھتا ہے، کوئی ایسی تکلیف کی بات اس عورت کو نہیں پیش آئے گی۔ یہ اس کے دل پہ جا کے لگی اور متاثر ہوا، اس کے بعد مسلمان ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیتیں گزری تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، زمینوں اور آسمانوں میں، دن اور رات کے سسٹم اور نظام میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر ان کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ پروردگار تو نے دنیا کا یہ نظام بے مقصد نہیں بنایا ہے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں پروردگار جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اور نبیوں کی زبانوں جو تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں آج جو آیت پڑھی اس میں کہ فاستجاب لهم ربهم، اللہ کے ان نیک بندوں نے اپنے رب سے جو مانگا رب نے پورا فرمایا، ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور یہ اعلان فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اس کی نیکی کو برباد نہیں کریں گے، اس کی قدر کریں گے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، تم ایک دوسرے سے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، تم ایک ہی جنس سے ہو، یعنی انسان ہو۔ اسلام سے پہلے اگر آپ مطالعہ کریں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے، عورت کے سلسلے میں ان کا کیا خیال تھا، ان کا کیا تصور تھا، ان کی سوچ کیا تھی،
آج تو ہر ایک بڑی لمبی لمبی زبانیں کر کے کہتا ہے کہ اسلام عورت کو کوئی حق نہیں دیتا ہے، اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ذرا ان کی پرانی کتابیں جو ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ عورت کو انسان ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے لوگ، ان کے جملے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ عورتوں کے بارے میں پڑھیں گے نا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیا کہتے تھے۔ اور بڑے بڑے فلسفی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ انسانوں میں سے نہیں ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ شیطان کی روح ہے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ حیوان یعنی جو جانور ہیں، حیوانوں سے تھوڑی بہتر لیکن مردوں سے کم تر اس کے اندر روح ہے۔ عورت کے سلسلے میں اس طرح کے جملے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے بعضکم من بعض، تم ایک انسان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دونوں کو الگ الگ دی ہے، صنف الگ ہے، مرد کا جو کام کا دائرہ ہے وہ الگ ہے، عورت کا کام کا جو دائرہ ہے وہ الگ ہے، باقی انسان ہونے کے ناطے سے تم دونوں برابر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ عورت ہے وہ نیکی کرے گی تو اللہ کے ہاں اسے کم اجر، کم ثواب ملے گا، اور مرد ہے تو چونکہ فوقیت رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، نیکی کے سلسلے میں اللہ کے ہاں تم دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ میرے وہ بندے جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت اپنے وطن کو چھوڑنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک بدو آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر ہجرت کے بارے میں پوچھا، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعھا فإن امرھا شدید، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں پلا بڑا، جہاں جمع جمایا کاروبار ہو، جہاں اب بچپن کے دوست ہوں، جن گلیوں میں کھیلا، پرورش پائی، پروان چڑھا، شہر کے لوگوں کو دیکھو نا، تنگ گلیاں، پرانے گھریں، پرانے محلے، باہر کھلی جگہ میں ان کے پلاٹ ہیں، سب کچھ لیا ہوا زمین ہے، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تنگ جگہ میں رہتے ہیں، یہ جگہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ پورے وطن کو چھوڑ دینا، خیر آباد کہہ دینا، اور جمع جمائے کاروبار کا نقصان کر دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت، اللہ کے دین کی خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، پھر نئی جگہ جا کر آباد ہونا، وہاں کی آب و ہوا راس آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہاں کا کھان پان مزاج کو لگے گا کہ نہیں لگے گا، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، زبان کا بھی بعض مرتبہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، بڑا دشوار معاملہ ہے ہجرت کا۔ اسی لیے اللہ کے یہاں ہجرت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، ہجرت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کے گئے مدینہ کی آب و ہوا پسند نہیں آئی، راس نہیں آئی، بخار کا معاملہ تھا، صحابہ کو بخار ہو جاتا تھا، حضرت ابوبکر بخار میں پڑے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں موجود ہے، مکے میں کتنے ستائے جاتے تھے، گرم ریت پہ لٹائے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، یعنی اتنی زندگی جہنم جیسی ہو گئی تھی مکے کی، لیکن پھر بھی جب مدینے گئے ہیں نا تو مدینے کی آب و ہوا اچھی نہیں لگتی تھی، بخار میں پڑے ہیں، مکہ کو یاد کرتے تھے، مکہ کو یاد کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے، وہ اشعار بھی امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ سبیر پہاڑ تھا مکے میں، مکے کے پہاڑوں کو یاد کر رہے ہیں، کب موقع ملے گا ہم مکہ دیکھیں، مکے کی سرزمین دیکھیں، وہاں کے پہاڑوں کا نظارہ کریں، اب بخار میں بالکل مبتلا ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ، کسی نے جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ
بخار میں سب مبتلا ہیں اور پریشان ہیں اور مکے کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں، تو پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے خلیل تیرے دوست ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی، وہاں کے امن کے لیے، سکون کے لیے، برکت کے لیے، تیرا حبیب محمد مصطفیٰ مدینے کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ مدینے کی آب و ہوا کو صحت مند کر دے، ٹھیک کر دے، یہاں کی وبا کو اٹھا کر جوفہ میں لے جا کر پھینک دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ابراہیم خلیل نے مکہ کے لیے برکت کے لیے دعا کی تھی، میں تیرا حبیب مدینے کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، وہ وبا ختم ہو گئی، بخار ختم ہو گیا اور سب کا جی لگنے لگا، پھر برکتیں ہوئی اور ایسی محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں رکھی کہ آج تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اثرات ہیں۔ مکہ بہرحال مکہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عظمت و جلال وہاں ٹپکتی ہے، لیکن آپ مکے اور مدینے کے لوگوں میں ذرا آپ اگر گئے ہوں اور جائیں تو دیکھنا کہ مدینے کے لوگوں میں جو محبت ہے اور جو پیار ہے، شفقت ہے اور وہاں جی لگتا ہے نا، وہ آپ وہاں جا کر ہی محسوس ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے برکات اور اثرات ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو پھر وہ وبا ختم ہوئی۔ تو ہجرت جو ہے نا بہت مشکل معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جن میرے بندوں نے ہجرت کی، جو لوگ یہاں سے جب پارٹیشن ہوا سن 47 میں گئے ہیں، ان سے ذرا تجربات معلوم کیے، سب کچھ اپنا قربان کرنا، پیچھے مڑ کر دیکھنا اپنے گھروں کو، آبادیوں کو، حالانکہ بڑے سب کچھ قتل کر دیا گیا تھا، رشتہ داروں کو خون، قتل و غارت گری، اس کے باوجود بھی گئے، تو کتنا یاد کرتے ہیں وہ، ان سے جا کے پوچھئے۔ لیکن بہرحال ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ہجرت کی اور جن کو اپنے گھر بار سے نکال دیا گیا۔ ہجرت یعنی گھر کوئی اپنی پسند سے تھوڑی چھوڑتا ہے، اپنا وطن مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جب دین اور ایمان جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جب اس پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو پھر انسان جو پکا سچا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب یہاں رہنا گوارا نہیں، مجبوراً ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، پریشان کیا گیا، کیا کچھ نہیں مسلمانوں کو ستایا گیا حضور کے زمانے میں، پر آج بھی ہے۔ جسمانی تکلیف دی گئی، ذہنی طور پر تکلیف دی گئی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پتھروں پہ لٹایا گیا، کوڑے مارے گئے، ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا، حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی، قرآن کے بارے میں جملے کہے گئے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی کہے جا رہے ہیں۔ جسمانی تکلیف سے زیادہ خطرناک تکلیف ذہنی طور پر جو پہنچتی ہے وہ ہوتی ہے۔ حضور کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی، ایک مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو ہر طرح کی اذیت مراد ہے، تکلیف مراد ہے، جو میرے راستے میں ستائے گئے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، کفن اپنے کندھوں پر رکھ کر کفن بردوش ہو کر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر شہید بھی کر دیے گئے۔ جو سب سے قیمتی چیز انسان کی ہوتی ہے نا وہ جان ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں سب سے قیمتی متاع اور سامان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور یہ کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ مدینے گئے، مدینے جانے کے بعد بھی سکون سے ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، مکے کی طرف سے بار بار حملے کیے گئے، لڑائیاں کی گئی، تو پھر انہوں نے سامنے مقابلہ کیا، اس میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ضرور بالضرور ہم ان کی غلطیوں کو، لغزشوں کو، بھول چوک کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ نے وعدہ کی خلافی نہیں کی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، میں اللہ ان سے خوش وہ مجھ سے خوش۔ یہ ٹائٹل صحابہ کو مل گیا، اللہ نے معاف کر دیا، گناہوں کو اگر سے ہوئی وہ بھی معاف کر دی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان کو بڑے محتاط انداز سے استعمال کرنا چاہیے۔ صحابہ میں جو اختلافات ہوئے ہیں انسان ہونے کے ناطے سے ہوئے ہیں آپس میں، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی، دیگر صحابہ میں، لیکن ان کے بارے میں جب گفتگو کریں اپنی زبان کو سنبھال کر
کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے ہمارا ایمان بیکار ہو جائے اور ہمارے عمل پر، نیک اعمال پر، نیکیوں پر پانی پھر جائے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں صحابہ کرام کے بارے میں زبان کو بے لگام استعمال کرتے ہیں، بے لگام، اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، دین کا دعوے دار سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم نے ہی سمجھا ہے۔ جس آدمی کو سمجھو صحابہ کے بارے میں زبان بے لگام ہو رہی ہے اور احتیاط سے کام نہیں لے رہی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ جب اعلان کر رہا میں خوش، وہ مجھ سے خوش، تو پھر کسی انسان کو جو صحابہ کے بارے میں کچھ غلط بول رہا ہو اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب غلطیوں کو معاف کر دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بولنے والے؟ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں انہیں ضرور بس ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بدلہ ہوگا۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے یہاں بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، صحابہ کو جنہوں نے ستایا، اہل ایمان کو، وہ مدینے آئے، مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، بار بار حملے کرتے تھے، اس کے باوجود ترقی کر رہے تھے، خوشحالی ملی ہوئی تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، ان کے بنگلے، کوٹھیاں، اور قرآن صرف اس زمانے کے اللہ کے نافرمانوں کی، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہے، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی، چونکہ ایک اللہ کا قانون امہال ہے، اللہ مہلت دیتا ہے نافرمانوں کو بھی، اور دنیا کا مسئلہ ہے تو دنیا کے سلسلے میں اللہ نے یہ کوئی اصول نہیں بنایا کہ جو ماننے والے میں انہی کو دوں گا اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو نہیں دوں گا، بلکہ نہ ماننے والوں کو اللہ زیادہ ہی دیتا ہے، اسی دنیا میں ہی دے دیتا ہے جو کچھ دیتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ذہنوں میں یہ بات آتی ہے ان کے یہاں تو دولت کی ریل پیل ہے، بڑی خوشحالی ہے، کوٹھی، بنگلے، شاندار گاڑیاں، عہدہ، منصب، دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ ترقی کیے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں، سائنس ٹیکنالوجی میں دیکھیں، امریکہ ہے، روس ہے، سائنس ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی ہے، انجینئرنگ میں دیکھیں تو جرمنی نے بڑی ترقی کی ہے، صنعت کاریگری میں دیکھیں جاپان بہت آگے ہے۔ دنیا کے ممالک جو ایمان والے نہیں ہیں دنیا میں بڑے خوشحال ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، اور عام طور پر دیکھیں کافروں کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ لے آئے کہ اللہ کے یہاں محبوبیں، پسندیدہ ہیں، اس لیے ان کو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کافروں کا ملک میں چلنا پھرنا اور یہ ترقی کرنا یہ ہرگز تمہیں مغالطے میں، غلط فہمی میں، دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا برتنے کا، فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ دنیا کے سارے خزانوں کو اللہ متاع قلیل کہہ رہا ہے، پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے، سمندروں کی گہرائی میں موتی، ہیرے جواہرات، زمین کے پیٹ میں جو سونا، چاندی، تانبا، پیتل اور پیٹرول اور نہ جانے کیا کیا خزانے ہیں جو کافر جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں متاع قلیل، یہ تھوڑے دنوں کا برتنے کا سامان ہے۔ دنیا کی چیزیں، دنیا عارضی فانی ہے، یہ چیزیں بھی فانی ہے، آگے ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، لیکن میرے وہ بندے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا کیا مطلب؟ تقوی کا معنی ہوتے بچنا، جو شرک سے بچے، جو کفر سے بچے، جو معاصی سے بچے، جو گناہوں سے بچے، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں اب یا تو یہ ہے کہ نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ نعمت والا ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک لطیفہ ہے جو شاید پہلے میں نے سنایا ہوگا کہ ایک آدمی نے بہت شاندار اپنا بنگلہ بنایا، گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد ہوتا ہے ادگھاٹن کرتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ریلیٹیو کو بلاتے ہیں،
اس نے اس طرح کی تقریب رکھی، کھانا وانا سب کو بلایا، اور ہوتا آدمی پوچھتا ہے بھائی کیسا بنا ہے کیسا ہے، زیادہ تر لوگ تعریف ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ایک بوڑھے میاں آئے، اس سے پوچھا کہ ابا جان کیسا لگ رہا ہے؟ کہا ہے تو بھیا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن اس میں 2 خامیاں ہیں، 2 کمیاں ہیں اس میں۔ کوئی بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے، شاندار گھر بنائے، ہر چیز اچھی لگائے، اس کے بعد کوئی اس موقع پر آگے کہ اس میں 2 خامیاں ہیں، تو غصہ تو آتا ہے۔ نوجوان کو غصہ آ گیا، اس نے کہا بیٹا غصہ کرو یا کچھ بھی کرو، ہیں 2 خامیاں اس میں۔ تو کہا بتاؤ کیا خامیاں ہیں؟ تو اس بڑے میاں نے کہا کہ ایک خامی تو یہ ہے کہ یہ گھر ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور دوسری خامی یہ کہ گھر والا بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، نہ مکی ہمیشہ رہنے والا نہ مکہ ہمیشہ رہنے والا۔ تو اس نے کہا آنکھیں کھل گئی، ایک بات تو بڑے میاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بتاؤ یہ دونوں ہمیشہ رہنے والی چیزیں کہاں ہیں؟ تو کہا جنت ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرو، جنت بھی ہمیشہ رہنے والی اور اس میں جو جائے گا وہ بھی ہمیشہ رہنے والا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ جنت کا جہاں تذکرہ کیا نا، جنت کی نعمتوں کا، کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں تو کھٹکا لگا رہتا ہے نا، گھر بنایا ابھی بن رہا ہے، مالک کے دل میں کھٹکا پتہ نہیں پورا ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، اور میں اس میں رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ سب کچھ بنا دیا، ابھی رہنے کے موقع ہی نہیں ملا، اس سے پہلے مالک مکان چلا گیا اس دنیا سے۔ لیکن جنت کے بارے میں اللہ نے کہا جو بھی وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے۔ مہمانی، جنت کی نعمتوں کو مہمانی کہا جا رہا، کیوں؟ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی چیزوں کی زیادہ فکر نہیں کرنی پڑتی ہے، جس کے یہاں گیا ہے وہ سب چیزوں کا انتظام کرے گا، اس کو عزت کے ساتھ سب چیزیں ملتی ہے۔ اسی طرح جنتیوں کو بھی اللہ کی طرف سے سب چیزیں عزت اکرام کے ساتھ ملے گی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے نیکوں کے لیے۔ ابرار کسے کہتے ہیں؟ ابرار برن کے مناتے ہیں نیکی۔ ابرار کون لوگ ہیں؟ کہ جو لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں، اچھائی سے پیش آتے ہیں، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں۔ بعض حضرات نے ابرار کا یہ ترجمہ کیا اللہ کے وہ نیک بندے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہاں تک کہ چیونٹیوں کو بھی نہیں، قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ مخلوق کہیں میرے قدموں کے نیچے نہ آ جائے، چیونٹیوں تک کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے۔ پیچھے بھی دعا آئی تھی نا کہ اہل ایمان نے دعا کی اللہ سے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، پروردگار ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جو کچھ جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے وہ بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا بھی تذکرہ کیا۔ اہل کتاب کون؟ جو پہلے کسی نبی پر، کسی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس قرآن پر ایمان لے آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، ایک آدمی پہلے کسی چیز کو مان رہا ہو، دوسری چیز کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم یہاں دیکھیں جیسے اب مسلک ہیں، دیوبندی مسلک، بریلی مسلک، اہل حدیث مسلک، دوسری یہ سب چیزیں، مکاتب فکر ہیں، ایک مسلک سے دوسرے مسلک آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، افضل اولا کے مسائل ہیں۔ ایک دین دھرم سے دوسرے دھرم اور دین میں آنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، فلاں نبی کو، پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم تو تورات و انجیل کو ماننے والے ہیں، اور پھر بھائی قرآن کو بھی مانو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، تو یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے تھے جنہوں نے یہ بھی کیا، تو اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ سب یہودی اور سب عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں، اسی صورت میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیسوا سواء۔ تو اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا ہے قرآن، اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی عالم تھے، پھر ادھر آئے، اسلام قبول کیا، یعنی حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان۔ حدیث میں بخاری شریف میں موجود ہے 3 قسم کے لوگوں کو ڈبل اجر ملتا ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہیں ان کو ڈبل اجر۔ ان میں سے ایک بتایا جو پہلے کسی پیغمبر پر بھی ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ دوسرا وہ کہ وہ ملازم نوکر چاہ کر باندی غلام باندی تھے اس وقت، وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے، وہ جو کام ڈیوٹی دے وہ پورا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، نماز وغیرہ کی پابندی، اس کو بھی ڈبل اجر۔ تیسرا کوئی مالک تھا، اس کی باندی تھی، اس باندی کو پڑھایا لکھایا۔ باندیوں کو کوئی کچھ اپنی اولاد کو تو پڑھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، سب کچھ سکھاتے ہیں، لیکن باندی نوکر چاکرانی کو کون خیال رکھے، اس پر کون خرچ کرے؟ باندی پر خرچ کیا، تہذیب سکھائی، علم سکھایا، تربیت کی، پھر اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر دینے کے بعد اس سے نکاح بھی کر لیا۔ ایسے بندے کو بھی اللہ دوہرا اجر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو تم پر نازل کی گئی کتاب اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان پر جو نازل کی گئی اس پر بھی خاشعین للہ، اللہ کے سامنے خشوع خضوع عاجزی اختیار کرتے ہوئے، جو عاجزی اختیار کرے گا وہی ایمان لے آئے گا، ورنہ وہ تو کہے گا ہمارا دھرم، ہم اپنے دھرم پر، تم اپنے دھرم پر، ہمیں مت سناؤ پیغام۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں مت سناؤ، اکڑ فوں ہوتی ہے، وہ دوسرے کے پیغام کو قبول نہیں کرتا اور نہ سنتا ہے، لیکن یہ لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا سامان، تھوڑی سی قیمت نہیں خریدتے ہیں۔ یہودی احکام بدل دیتے تھے دنیا کی لالچ کی خاطر، اور اللہ کے نبی کے بارے میں آسمانی کتابوں میں پیشین گوئیاں آئی تھی، صفات تھی، خوبیاں تھی، آخری نبی کی کیا خوبیاں ہوگی وہ سب ان میں تھا، لیکن وہ چھپا دیتے تھے کہ نہیں آخری نبی محمد کے بارے میں ہماری کتابوں میں کچھ نہیں آیا ہے۔ لیکن کچھ نیک بندے ایسے تھے جنہوں نے حوصلہ دکھایا اور اللہ کے نبی کے بارے میں سب کچھ چیزوں کو پرکھا، جانچا، پھر ان کے دل نے گواہی دی آخری نبی ایمان لے آئے۔ عبداللہ ابن سلام تھے، زید بن ثانہ تھے، اور حاتم تائی بڑا سخی ہے اس کے بیٹے تھے، عدی بن حاتم، صفانہ ان کی بیٹی تھی، یہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، حضرت صہیب بھی، اور اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے جو پہلے دوسرا مذہب مانتے تھے، لیکن بعد میں حضور کے اندر ساری نشانیاں دیکھی، اپنی کتابوں میں بیان کی گئی، چھپایا نہیں، دنیا کی لالچ کی خاطر ان کو چھپایا نہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، اور ہر زمانے میں ایسے انصاف پسند ہوتے ہیں، ہر زمانے میں، جو اسلام کا آج بھی کتنا پروپیگنڈا ہے دیکھیے آپ، پھر بھی لوگ حق بات کو جب دیکھتے ہیں اسلام قبول کر رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کے جو دادا تھے، باپ دادا برہمن تھے، مسلمان ہوئے، پھر علامہ اقبال سے اللہ نے بڑی خدمات لی۔ ایک بڑا یہودی دانشور تھا، اس کا نام تھا لیوپولڈ، بعد میں نام اس نے محمد اسد رکھا، بڑا پڑھا لکھا انسان، کوئی عام انسان نہیں، پڑھا لکھا انسان۔ پڑھے لکھے انسان بہت جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ یہودی تھا اور ابھی کچھ سالوں پہلے انتقال کیا ہے، مطلب کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، تو اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کیسے قبول کیا؟ سفر کر رہا تھا بدوؤں کے ساتھ، مصر سے شاید سعودی عرب جا رہا تھا، بدو دیہاتی آتے ہیں عرب کے لوگ، ان کے ساتھ ٹرین پہ جا رہا تھا۔ خلافت عثمانیہ جب تھی 1929 سے پہلے کی بات ہے، تو سفر کے دوران ایک جگہ ٹرین رکی تو ایک بدو بھاگتا ہوا گیا اسٹیشن سے، 2 روکھی سوکھی روٹی لے کے آیا اور پھر اندر بیٹھ گیا۔ یہ بھی بیٹھا ہوا تھا پاس میں، اس کا آؤ، اس نے کہا نہیں کہ نہیں، ہم مسلمان جب بھی کھاتے ہیں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اکیلے نہیں کھاتے ہیں، آپ کو کھانا پڑے گا، بسم اللہ کر کے پڑھو، کھاؤ، بسم اللہ کر کہ اللہ کا نام لو، کھاؤ۔ کھانے پر مجبور کیا، اس سے بہت متاثر ہوا وہ کہ عجیب بندے کھانے میں شریک کر رہے ہیں زبردستی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا باتوں میں پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اس بدو نے کچھ ایمان کی باتیں کی ہوگی، تو اس نے کہا کہ تمہارے اسلام میں عجیب باتیں ہیں کہ ایمان والے عیسائی اور یہودی اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، اگر وہ اپنے سچے دین پر ہیں تو شادی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عیسائی یہودی اس سے مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی، جائز نہیں۔ کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟
تم عیسائی یہودی عورت سے شادی کر لو اور ہم مسلمان عورت سے شادی نہ کریں اور مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی، یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو بدو تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے بہت عجیب بات کہی جو اس کے دل پہ جا کے لگی۔ بدو نے کہا کہ معاملہ یہ ہے، مسلمان عورت جب تمہارے یہاں جائے گی تمہارے گھر میں، تو تم تو ہمارے نبی کو مانتے نہیں ہو، عیسیٰ کو مانتے ہو، موسیٰ کو مانتے ہو، محمد رسول اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تو بعض مرتبہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، تم ہمارے نبی کے بارے میں کچھ کہہ دو گے تو اس کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچے گی اور اذیت پہنچے گی۔ اس وجہ سے اسلام کہتا ہے مسلمان عورت کو ان کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عیسائی یہودی مسلمان کے نکاح میں آتی ہے عورت، تو مسلمان تو جس طرح اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان ہے، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان ہے، اور ان کی شان میں بھی گستاخی کو کفر سمجھتا ہے، کوئی ایسی تکلیف کی بات اس عورت کو نہیں پیش آئے گی۔ یہ اس کے دل پہ جا کے لگی اور متاثر ہوا، اس کے بعد مسلمان ہوا۔ پھر بعد اس نے بڑی خدمت کی اسلام کی، اس کی بہت مشہور کتابیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک تو اس کی کتاب ہے اسلام آن دا کراس روڈ، اسلام چوراہے پر، اس طرح کی کتاب لکھی ہے۔ ایک روڈ ٹو مکہ، مکہ کی جانب سفر، اس کی مشہور کتابیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ بہت پڑھتے ہیں اس کو۔ بہرحال اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں انصاف پسند جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ فرما رہے اولئک لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے، اور اجر کب ملے گا کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے اور پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ اخیر میں پوری سورت کا خلاصہ ہے، سورہ آل عمران اب ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کی کامیابی کی خوبیاں بتائی، کامیابی کی چیزیں۔ اے ایمان والو اصبروا، صبر کرو، پریشانی ہو، جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، اور دشمنوں کی طرف سے پریشانی، اللہ کی طرف سے پریشانی کا اصبروا، صبر پکڑو، صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ وصابروا، دوسری چیز، دشمن کے سامنے حوصلہ مت ہارو، بلند حوصلہ رکھو، پست ہمت مت ہو جاؤ، کمزور مت پڑو۔ ورابطوا، رابطو کہتے ہیں مورچہ سنبھالنا، اصل میں سرحد پر گھوڑے کو باندھنا تاکہ اسلامی ملک میں کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے، اس کے لیے کہا کہ رابطو، مورچے میں بھی مضبوط رہو، کوئی دشمن ملک میں آ کر کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کی یہ چیزیں ہیں، صبر، یہ انسان لازم پکڑ لے، مصیبت پر صبر، عبادت کرنے کا جی نہیں چاہ رہا اس پر صبر، گناہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، چھوڑنے کو برداشت کرنا اور اس تکلیف کو اٹھانا، اور دشمن کے سامنے جمے رہنا۔ ورابطو، ہر وقت تیار رہنا، جیسے فوجی مورچے پر تیار رہتا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔